بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو دا 33rd lecture of consumer psychology. Students, as usual, let us start with a brief description of what we discussed in our last lecture. So here is the summary. Our last lecture was a detailed discussion on the topics of information processing and memory. And with reference to both of these topics, we discussed the cognitive learning theory. So let me give you a summary of the cognitive learning theory today. اسٹوڈینٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ لرننگ از آلسو اے مینٹل ایکٹیویٹی اینڈ آل دا لرننگ دیٹ از بیسڈ اپان دا مینٹل ایکٹیویٹی از انکلوڈیڈ ان ٹو دا تھیوریز آف لرننگ وچ ہیو دیئر ایمفسس اپان دا کوگنیٹیو اسپیکٹس آف لرننگ. جب ہم کوگنیٹیو اسپیکٹس آف لرننگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے پرابلم سالونگ, کیونکہ کوگنیشن سے کچھ جو مطلب لیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی سینسز کو استعمال کر کے جو انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں اس انفارمیشن کو پھر ہم پروسیس کرتے ہیں, اور وہ پروسیس انفارمیشن ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے اپنی انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں, اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر ہم کچھ ریزلٹس بناتے ہیں اور ان ریزلٹس کے حساب سے اپنے ایکشنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کرتے ہیں. سو آل دوز تھیوریز دیٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ لرننگ ان ٹرمز آف اے مینٹل ایکٹیویٹی آر کالڈ کوگنیٹیو تھیوریز آف لرننگ. اسٹوڈینٹس, لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تو شروع کیا ہم نے انفارمیشن پروسیسنگ سے. جب ہم انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں اسپیشلی کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس میں اور کنزیومر کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنزیومر کے پاس بے شمار قسم کی انفارمیشن سائملٹینیسلی آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے ڈفرینٹ میڈیاز ہیں جن کے تھرو کنزیومرز کے پاس ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ مختلف ایڈورٹیزمنٹس کی شیپ میں ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ کنزیومرز جب پرچیز کرتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس تو وہاں پر پروڈکٹس کے پیکیجز کے اوپر انفارمیشن لکھی ہوتی ہے. سو دیر از سو مچ انفارمیشن کمنگ ڈاؤن دیئر وے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ انفارمیشن پروسیسنگ ود ریفرنس ٹو کنزیومر وی ٹاک اباؤٹ ٹو امپورٹنٹ تھنگس. نمبر ون, انفارمیشن جب کنزیومر کو آ رہی ہے تو کنزیومر کی کوگنیٹیو ایبلٹی کتنی ہے. کنزیومر کی کوگنیٹیو ایبلٹی کے حساب سے کیا انفارمیشن ڈیزائن کی گئی ہے. اگر کنزیومر کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے تو شاید کنزیومر کی کوگنیٹیو ایبلٹی اتنی زیادہ انفارمیشن کو ہضم نہ کر سکے. آج کل ہم دیکھتے یہ ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو ہم بے شمار ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں, جب ہم نیوز پیپرس کھولتے ہیں تو وہاں پر بے شمار ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں. نیوز پیپر سے ہم آلریڈی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈورٹیزمنٹس بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. So what is the reference to the consumer's cognitive ability? جی ہاں, یہاں پر consumer's cognitive ability سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ consumers جو ہیں وہ on the average ان کی ایک certain level of general cognitive ability ہے. مثال کے طور پر آپ ایک باکس کے اندر چند چیزیں رکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے مزید چیزیں رکھنی ہیں تو آپ کو پچھلی چیزیں باہر نکالنی پڑیں گی. بالکل اسی طرح سے کنزیومرز کے سینسری اسٹورس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ کے اندر, اور ان سینسری اسٹورس میں خاص قسم کی انفارمیشن آ سکتی ہے اور کچھ دیر تک ٹھہر سکتی ہے, اور اس انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن کنزیومرز آٹومیٹیکلی پک کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے, اور کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے. سو جب بھی ہم انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی کوگنیٹیو ایبلٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن ہم پاس کر رہے ہیں وہ کمپلیکس ہے یا سمپل ہے. اگر انفارمیشن سمپل ہے تو ہم آسانی سے اس کو ہضم کر سکتے ہیں, آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انفارمیشن کمپلیکس ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, تو ہمیں اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, اس کے لیے تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اسٹوڈینٹس, جب کنزیومرز کے پاس پروڈکٹ کے حساب سے ان تین ایریاز کے اندر انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, مثلاً ایٹریبیوٹس, برانڈس اینڈ کمپیریزنس بٹوین برانڈس, تو یوزلی ان کے لیے یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن کو سلیکٹ کریں گے, کون سی انفارمیشن کو اٹینشن دیں گے, اور کون سی انفارمیشن ان کے مائنڈ میں رہ جائے گی. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بے شمار انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے, اور چند ایسی چیزیں جو کنزیومرز کی پرسنالٹی سے جن کی ریلیونس ہو یا کنزیومرز کے ایشوز کے ساتھ جن کی ریلیونس ہو, اس انفارمیشن کو ذہن کے اندر اسٹور کر لیا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, جتنی زیادہ پروڈکٹ انفارمیشن کنزیومرز کے پاس آئے گی اتنی ہی ان کی کوگنیشن بڑھے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایڈورٹیزمنٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ان ایڈورٹیزمنٹس کے اندر وہ امپورٹنٹ انفارمیشن ایڈ کی جائے جو کنزیومرز کے لیے میننگ فل ہو, جس کو کنزیومرز انڈرسٹینڈ کر سکیں. جب اس قسم کی انفارمیشن کنزیومرز کے پاس آئے گی
تو چانسز آر کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور اس پروڈکٹ کے استعمال کے بارے میں بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اور وہ پروڈکٹ جو ہے اس کا جو برانڈ ہے وہ ان کے ذہن میں ذہن نشین رہے گا، اور جب وہ پرچیز کرنے جائیں گے کسی اس طرح کی پروڈکٹ کو تو وہ برانڈ نیم ان کے ذہن میں رہے گا، اور چانسز آر that they will be able to recall that particular brand name and they might like to go through the products under those brand names. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا کہ لرننگ انالوجی کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے. Now some consumers learn by analogy. Now what is analogy? Analogy means the transfer of knowledge about products that consumers are familiar with to understanding products that consumers are unfamiliar with. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ جو سمپل ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، جب وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ویڈیو گیم خریدنے جاتا ہے تو وہ اپنے سمپل ویڈیو گیم کے کانسیپٹ سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک کمپلیکیٹڈ ویڈیو گیم کو. اگر آپ بڑے میوزک سسٹمز چلاتے ہیں تو ان بڑے میوزک سسٹمز کے حساب سے آپ ایک چھوٹے واک مین کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹرز کا بیسک انفارمیشن ہے تو آپ کمپلیکیٹڈ کمپیوٹرز کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں جان سکتے ہیں. سو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں انالوجی کے ذریعے سیکھنے پہ، اور جب بھی ہم انالوجی کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پریویس انفارمیشن ہوتی ہے اس کی کوگنیشن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ another product that we are unfamiliar with. اسٹوڈینٹس، یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ کنزیومرز جو انفارمیشن ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے اسٹور کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے ریٹین کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، اور پھر جب ان کو اس انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس انفارمیشن کو کس طرح سے ڈھونڈتے ہیں مائنڈ کے اندر سے، وچ از کالڈ دا پروسیس آف ریٹریول. اور ان تین پروسیسز کے ریفرنس سے دیر آر سم اسٹرکچرل کانسیپٹس اویلیبل ٹو اس، اینڈ دوز اسٹرکچرل کانسیپٹس اویلیبل ٹو اس آر کالڈ نمبر 1 sensory store, number 2 short term store, and number 3 long term store. Students, جب ہم بات کرتے ہیں سینسری اسٹور کی تو سینسری اسٹور از لائک اے بگ باکس جس کے اندر ہم ہر قسم کی انفارمیشن ڈالتے رہتے ہیں. اٹ از لائک اے اسٹور ہاؤس جس کے اندر ہم گھر کی ساری چیزیں جو ہم نے کسی ٹائم فیوچر میں استعمال کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم ڈالتے جاتے ہیں. سو سینسری اسٹور ورکس دا اسٹور ہاؤس آف انفارمیشن. اس سینسری اسٹور کے اندر انفارمیشن آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان 5 سینسز کو استعمال کر کے ہم انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دیز 5 سینسز، ہم جو بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ ہم اپنے سینسری اسٹور میں ڈالتے جاتے ہیں. اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وی ہیو 5 ڈفرینٹ سینسز وچ انکلوڈ آر ویژن، آر سینس آف ٹیسٹ، آر سینس آف ٹچ، آر سینس آف اسمیل. اور ان ساری سینسز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ امپریشنز ود ریفرنس ٹو دیز سینسز ہمارے مائنڈ کے اندر ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس انفارمیشن کو ہم کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں، یہ کس طرح سے ہم اس انفارمیشن کو میننگ فل بناتے ہیں، دیٹ از اندر اسٹوری. لیکن جب بھی ہم انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں تو یہ سگنلز ایز انڈیپینڈنٹ سگنلز ہمارے مائنڈ کے اندر اسٹور ہوتے ہیں، اور مائنڈ کے اندر آفٹر سرٹن پروسیسنگ مختلف سینسز سے جو انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے کسی ایک چیز کے بارے میں ان کو کوآرڈینیٹ کر لیا جاتا ہے. وچ از وائی اچھے ایڈورٹیزمنٹس وہ ہوتے ہیں جو کنزیومرز کی 5 سینسز کو انگیج کریں اور ان 5 سینسز کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا مواد فراہم کریں جو ان 5 سینسز کے حساب سے اٹریکٹیو ہو، تاکہ کنزیومرز 5 سینسز کے حساب سے وہ ساری انفارمیشن اپنے سینسری اسٹور کے اندر ڈالیں، تاکہ کوآرڈینیشن جب ہوگی تو ان کے پاس اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک بہتر امیج آئے گا. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں یا جتنی بھی انفارمیشن اپنی سینسز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، ہم امیڈیٹلی اس کے ساتھ ایک میننگ اٹیچ کر دیتے ہیں. جی ہاں، ہم زندگی میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ہم یا تو ان کو ناپسند کرتے ہیں یا پھر ہم ان کو پسند کرتے ہیں. ناؤ اے اسمال پیس آف انفارمیشن دیٹ آئی ریسیو تھرو مائی ٹچ، سینس آف ٹچ اور مائی سینس آف اسمیل، اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتا ہوں میں دا میننگ آف لائکنیس اور ڈس لائکنیس. اور جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، جس کے ساتھ ہم لائکنیس کا میننگ اٹیچ کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، اس ایٹریبیوشن سے، پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیو سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے فرسٹ امپریشن جو ہیں وہ ہمیشہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں.
کیونکہ جب ہمارا فرسٹ امپریشن اچھا ہوگا تو چانسز آر کہ ہم اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اس چیز کی طرف اور اس چیز کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. وچ از وائی دا ایڈیم گوز دیٹ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اسٹوڈینٹس آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ شارٹ ٹرم میموری اسٹور کے بارے میں. شارٹ ٹرم اسٹور از نون ایز ورکنگ میموری وچ مینس کہ یہ وہ میموری ہے جو امیڈیٹلی ایٹ ہینڈ اویلیبل ہو سکتی ہے, لیکن اس میموری کے اندر ہم جتنی بھی چیزیں اسٹور کرتے ہیں وہ بھی ہم نے امیڈیٹلی اسٹور کی ہوتی ہیں. دس از دا اسٹیج آف ریئل میموری ان وچ انفارمیشن از پروسیسڈ اینڈ ہیلڈ جسٹ فار اے ویری بریف ٹائم پیریڈ. Information in the short-term store undergoes the process of rehearsal. جی ہاں, ریہرسل کے پروسیس کے دوران ہم اس انفارمیشن کو سائلنٹلی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. This is an automatic process and soon as we put the information in our short-term memory store, ہم اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ انفارمیشن اگر ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے تو چانسز ہے کہ اس انفارمیشن کو ہم زیادہ ریہرس کریں گے. اب جب انفارمیشن کو ریہرس کیا جاتا ہے تو وہ انفارمیشن وہاں سے لانگ ٹرم میموری اسٹور کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ ٹرم اسٹور کی کیپیسٹی کے بارے میں بتا دوں کہ شارٹ ٹرم اسٹور میں ہم کتنی چیزیں ڈال سکتے ہیں اور کتنے وقت کے لیے ڈال سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, the transfer from short term to long term store takes about 2 to 10 seconds, which means کہ شارٹ ٹرم اسٹور کے اندر جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ وہاں پر تقریباً 2 یا 10 سیکنڈ تک ٹھہر سکتی ہے. اف دا انفارمیشن از ناٹ اسٹورڈ اور ریہرسڈ اٹ از لاسٹ ان اباؤٹ 30 seconds. 2 سے 10 سیکنڈ تک وہ انفارمیشن رہ سکتی ہے شارٹ ٹرم اسٹور میں, لیکن اگر اس انفارمیشن کو ریہرس نہ کیا جائے اور اس کو یاد نہ کیا جائے تو وہ تقریباً 30 سیکنڈ میں ہمارے ذہن سے واش آؤٹ ہو جاتی ہے. The amount of information that can be held in short-term storage is limited to about 4 or 5 items. Now, students, short-term store سے information کہاں پر جاتی ہے؟ Of course, short-term store سے information long-term store کی طرف جاتی ہے. Students, اب ہم long-term store کی بات کرتے ہیں تو long-term store جو ہے وہ information کو ایک لمبے عرصے تک اپنے اندر store رکھتا ہے. It is possible to forget some things within a few minutes after the information has reached in the long-term store. Long-term store کے اندر جب انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ انفارمیشن وہاں پر ہر صورت رہے گی. long-term store کے اندر بھی اگر اس انفارمیشن کو پراپرلی پروسیس نہیں کیا گیا تو long-term store سے بھی وہ انفارمیشن وینش ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیج 1 میں انفارمیشن شارٹ-ٹرم اسٹور کے اندر آتی ہے, ایک خاص وقت کے دوران اگر اس کو ریہرس نہ کیا جائے تو وہ وہاں سے نکل سکتی ہے اینڈ دیٹ کوڈ بی کمپلیٹلی لاسٹ. اور لانگ ٹرم اسٹور کے اندر انفارمیشن آ جاتی ہے جب شارٹ ٹرم اسٹور کے اندر اس کو ریہرس کیا جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم اسٹور سے بھی وہ انفارمیشن نکل سکتی ہے آفٹر اے فیو منٹس. اٹ از مور کامن فار ڈیٹا ان لانگ ٹرم اسٹوریج ٹو لاسٹ فار ڈیز, ویکس, منتھس اور ایون ایئرس. مثال کے طور پر آپ سب کو اپنے فرسٹ گریڈ کے پرائمری اسکول ٹیچر کا نام یاد ہوگا. عموماً جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پہلی جماعت کے پہلے ٹیچر کا نام کیا تھا تو آپ کو عموماً وہ لوگ بتا پائیں گے اپنے پہلے ٹیچر کا نام. سو دیٹ مینس کہ لانگ ٹرم اسٹور کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ سال ہر سال تک بھی رہ سکتی ہے اگر اس کو ریٹین کر لیا جائے پراپر طریقے سے. اسٹوڈینٹس, اب انفارمیشن کے اس جو مختلف فیزز میں سے گزرتی ہے, جب انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں شارٹ ٹرم اسٹور میں جاتی ہے اور وہاں سے پھر لانگ ٹرم اسٹور میں جاتی ہے. آئیے میں آپ کو سلائڈ پہ دکھاؤں کہ یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم سینسری انپٹ ریسیو کرتے ہیں. سینسری انپٹ ہم اپنی 5 سینسز کو استعمال کر کے مختلف قسم کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. وہ انفارمیشن ہمارے سینسری اسٹور میں چلی جاتی ہے. سینسری اسٹور از دا فرسٹ باکس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. سینسری اسٹور کے اندر وہ انفارمیشن ٹھہرتی ہے, لیکن اگر اس کو پراپرلی ریہرس نہ کیا جائے تو وہ انفارمیشن وہاں سے لاسٹ ہو سکتی ہے. اسٹوڈینٹس, سینسری اسٹور میں انفارمیشن جب آتی ہے تو وہ سب سے پہلے شارٹ ٹرم اسٹوریج کا حصہ بنتی ہے. دس از دا ورکنگ میموری. اور شارٹ ٹرم اسٹوریج کے اندر اگر اس انفارمیشن کو ریہرس نہ کیا جائے تو یہ یہاں سے بھی لاسٹ ہو سکتی ہے. شارٹ ٹرم اسٹوریج سے اگر انفارمیشن کو ریہرس کیا گیا ہے پراپرلی تو یہ فائنلی لانگ ٹرم اسٹور کے اندر چلی جاتی ہے. اور لانگ ٹرم اسٹور کے اندر انفارمیشن رہ سکتی ہے, لیکن اگر انفارمیشن کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جا سکے فار اے لانگر ٹائم پیریڈ
تو لانگ ٹرم اسٹور سے بھی انفارمیشن نکل سکتی ہے. اینڈ فائنلی دیر از دا ورڈ ریٹن ریٹریول. ہم انفارمیشن جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم لانگ ٹرم اسٹور کے اندر اٹ از جسٹ لائک وی آر فمبلنگ تھرو آور پاکٹس ٹو فائنڈ آؤٹ دا کار کیز or to find out a small pin that we have put in our pocket, or it is more like fumbling through a drawer to locate some item that we stored there. اس کو جب ہم ریٹریو کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے لانگ ٹرم اسٹوریج کے اندر سے بھی ہم اپنی میموری کو ریٹریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے اب یہاں سے تھوڑی بات کر لیں ریہرسل اور انکوڈنگ کی. ریہرسل کا لفظ ہم نے کافی استعمال کیا شارٹ ٹرم اسٹوریج کو اور لانگ ٹرم اسٹوریج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. ناؤ ریہرسل کیا چیز ہے؟ دا اماؤنٹ آف انفارمیشن اویلیبل فرام شارٹ ٹرم اسٹوریج اینڈ لانگ ٹرم میموری اسٹوریج ڈپینڈس اپان ہاؤ مچ ریہرسل اٹ از گیون. کتنا زیادہ اس کو ریہرس کیا گیا ہے اس سے اس انفارمیشن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور چانسز ہیں کہ وہ ہماری میموری کے اندر زیادہ دیر تک اسٹے کر سکے گی. اور اس کے علاوہ اس کے چانسز بھی ہیں کہ جب ہم اس انفارمیشن کو چاہیں تو ہم اس کو اپنے مائنڈ سے ریٹریو کر سکیں. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں تو ان کو ان کی شکلیں تو یاد رہتی ہیں لیکن ان کو ان کے نام یاد نہیں رہتے. بعض اوقات ہم لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کی شکل فیملیئر محسوس ہوتی ہے لیکن ہمیں اچانک ان کا نام بھول جاتا ہے یا ہم اس کو ڈھونڈ نہیں پاتے. تو جب ہم لوگوں کی نام ڈھونڈ نہیں پاتے اور ایک خاص انفارمیشن جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو ریٹریو نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریٹریول پروسیس جو ہے وہ سرٹن پرابلمس فیس کر رہا ہے. ہم دراصل اس انفارمیشن کو حاصل نہیں کر پا رہے. Rehearsal is done by repeating the information or associating it with something else. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل میں بتایا کہ بعض اوقات ہم شکلیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نام یاد نہیں رہتے, بعض اوقات نام یاد آ جاتے ہیں لیکن ہم شکل مس پلیس کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ انفارمیشن پراپر طریقے سے ریہرس تو ہوئی لیکن اس انفارمیشن کو ہم ایسوشیٹ نہیں کر سکے دوسری چیزوں کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ انفارمیشن واز پرابیبلی لائنگ alone isolated in the long term storage. اور اس کو ریٹریو کرنے کے لیے ہمیں certain association کی ضرورت پڑتی ہے. اور عموماً جب ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں لوگوں کو جس کے اندر ان کو میموری انہینسمنٹ اسکلس سکھائے جاتے ہیں تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی میموری کو اس طرح سے شارپ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ ذہن نشین کرنا چاہیں اس کو آپ ایک سرٹن لنک دے دیں یا اس کو ایسوشیٹ کر لیں کسی ایک خاص چیز کے ساتھ. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک کے بارے میں بتا سکتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے نیمونکس. نیمونکس کو کچھ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی کمپلیکیٹڈ یا میننگ لیس ورڈس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہر اس لفظ کو ایسوشیٹ کر سکتے ہیں کسی ایک میننگ فل ورڈ کے ساتھ. تو میننگ لیس ورڈس جو ہیں وہ جب میننگ فل ورڈ کے ساتھ ایسوشیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک لنک بن جاتا ہے ہماری میموری کے اندر جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ہماری میموری کے اندر اسٹے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میتھمیٹکس کی کلاس میں عموماً جب ہم جیومیٹری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک چند کمپلیکیٹڈ فارمولاز یاد کرنے پڑتے ہیں. ٹرگنومیٹری کے اندر آئی ریمبر دیر واز اے ویری کمپلیکیٹڈ فارمولا جس کے اندر ہمیں یہ بتانا پڑتا تھا کہ سائن کوسائن اور ٹینجنٹس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. And I always used to forget about those formulas until one of my friends met with me and he told me a statement. And the statement was, some people have continuous black hair through proper brushing. Now, the statement, some people have continuous black hair through proper brushing, اس statement کے ہر word کا جو پہلا لفظ ہے, that denotes something. So when I say some people, that means sine is equal to perpendicular. Have, so the entire formula becomes some people have, which means sine is equal to perpendicular over hypotenuse. So when I learned about this statement, all those formulas suddenly became very easy for me. So what that friend actually did with me, he actually helped me associate certain meaningless information with certain meaningful words. تو ہم جب میننگ لیس انفارمیشن کو میننگ فل ورڈس کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں زیادہ دیر تک رہ سکتی ہے, زیادہ دیر تک ٹھہر سکتی ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کرنے انکوڈنگ کی.
ہم جو بھی انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں ہم اس کو انکوڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں زیادہ دیر تک رہ سکے اور وہ انفارمیشن میننگ فل بن سکے ہمارے لیے. انکوڈنگ از دا پروسیس بائی وچ وی سلیکٹ اے ورڈ اور اے ویژول امیج ٹو پریزنٹ اے پرسیوڈ آبجیکٹ. آپ نے عموماً ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ بعض ایڈورٹیزمنٹس میں اسپورٹس مین ایز ماڈلس لیے جاتے ہیں، بعض ایڈورٹیزمنٹ میں بہت ہینڈسم اور اسمارٹ لوگ لیے جاتے ہیں. سو ان ایوری ایڈورٹیزمنٹ یو وڈ فائنڈ آؤٹ سم تھنگ ویری یونیک اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایڈورٹیزمنٹ. یا پھر ان کی کیچ اسٹیٹمنٹس بہت یونیک ہوتی ہیں، یا پھر ان کا لوگوز بہت یونیک ہوتے ہیں. دراصل ایڈورٹیزمنٹ کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس ایڈورٹیزمنٹ کی انفارمیشن کو ایسوسیٹ کیا جائے کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ وہ انفارمیشن انکوڈ آسانی سے ہو سکے. مثلاً اگر آپ ایک کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے ایڈورٹیزمنٹس میں کرکٹ پلیئرس کو لیا جاتا ہے، اور جب بھی آپ اس کرکٹ پلیئر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک آ جاتا ہے، اور اس کرکٹ پلیئر کے ریفرنس سے آپ اس کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے نام کو یاد کر لیتے ہیں. Now when you go to the market to purchase a carbonated soft drink, if there is a positive association, then you would always be able to remember that particular carbonated soft drink with reference to the name of the cricketer. And if you happen to be liking that cricketer as your role model, then chances are that you would have a favorable attention towards that particular brand. Students, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن اوور لوڈ کے بارے میں بھی بتا دوں. ہم بہت ساری انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری انفارمیشن ہمارے شارٹ ٹرم میموری اسٹوریج سے لانگ ٹرم میموری اسٹوریج میں جاتی ہے، اور لائف کے مختلف سچویشنس میں ہمیں ان سینسری اسٹور میں سے بہت ساری انفارمیشن کو ریٹریو کرنا پڑتا ہے. اب جب اتنی ساری انفارمیشن گزر رہی ہے ہمارے مائنڈ سے اور کانسٹنٹ ٹریفک ہے وہاں پر انفارمیشن کی، تو سب سے مشکل کام یہ ہو جاتا ہے کہ اس انفارمیشن کو پراپر ٹائم کے اوپر ریٹریو کرنا، اس انفارمیشن کو یاد کرنا اور پھر پراپر ٹائم کے اوپر اس انفارمیشن کو استعمال کرنا اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی لائف کے اندر کچھ، اپنی انوائرمنٹ کے اندر کچھ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں تو پھر سسٹم ہینگ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں کچھ انفارمیشن نکالنی پڑتی ہے. سو انفارمیشن ہینگ آؤٹ جب ہوتا ہے، بہت زیادہ انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس انفارمیشن کو انکوڈ کرنا، اور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ انفارمیشن جب کسی کو دی جائے تو اس میں سے زیادہ تر چیزیں وہ بھول جائیں گے. اس لیے اسٹوڈنٹس، ایڈورٹائزرس جب ایڈورٹیزمنٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ انفارمیشن مت ڈالیں، بلکہ کچھ سیلینٹ فیچرز پروڈکٹ کے بارے میں ڈالیں جو اس پروڈکٹ کے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوں. جی ہاں، آپ نے مارکیٹنگ میں عموماً یونیک سیلنگ پوائنٹس کے بارے میں سنا ہوگا. یونیک سیلنگ پوائنٹس وہ پوائنٹس ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کے جو اس کے امپورٹنٹ بینیفٹس ہیں، جس کی بنیاد پر مارکیٹرز اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز میں. یونیک سیلنگ پوائنٹ رکھنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کنزیومرز کو اس پروڈکٹ کے بارے میں چند یونیک فیچرز کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. انسٹیڈ کہ ہم کنزیومرز کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ انفارمیشن دیں، ہم ان کو چند امپورٹنٹ فیچرز کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور ان چند امپورٹنٹ فیچرز کو ہم کچھ اس طرح سے پیکج کرتے ہیں اور اتنے اٹریکٹیو طریقے سے پیکج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز کا انٹرسٹ اس انفارمیشن کے اندر رہے، اور پھر اگر ان کا انٹرسٹ اس انفارمیشن کے اندر رہتا ہے، وہ اس انفارمیشن کو پسند کرتے ہیں، then they would of course like to learn more about that particular product. So this is more like foot in the door technique. You just first enter your foot in the door before you enter through the door into the room. So initially marketers try to come up with such attractive, handy and nice piece of information کہ consumers اس کو یاد کر سکیں. ادروائز چانسز ہیں کہ کنزیومرز انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہو جائیں گے اور وہ پراپر طریقے سے اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل نہیں کر سکیں گے. اسٹوڈنٹس، یہاں پر تھوڑا سا ریٹینشن کے بارے میں بھی بات چیت ہو جائے. ناؤ واٹ از ریٹینشن؟ جب ہم انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، جب ہم میموری کی بات کر رہے ہیں اور انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کر رہے ہیں، تو کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں.
انفارمیشن وہاں پر آئسولیٹ ہو کے نہیں بیٹھ سکتی. انفارمیشن از ناٹ اسٹیئنگ دیئر ان این ان ایکٹیو شیپ. انفارمیشن از کانسٹنٹلی آرگنائزڈ اینڈ ری آرگنائزڈ ایز نیو لنکس بٹوین چنکس آف انفارمیشن آر فورسڈ. مثال کے طور پر آپ ایک اسٹور پر جاتے ہیں ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے, اینڈ یو کم اکراس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹوتھ پیسٹ ان ڈفرنٹ کائنڈ آف پیکیجنگ دیٹ اٹریکٹس یو فار اے وائل اینڈ یو ہیپن ٹو بی پرچیزنگ دیٹ پرٹیکولر ٹوتھ پیسٹ. آپ اس ٹوتھ پیسٹ کو خرید کر لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. یور ایکسپیرئنس از گڈ. ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ ریٹینشن, سب سے پہلے آپ نے اس ٹوتھ پیسٹ کو دیکھا, اس کی انفارمیشن کو پرسیو کیا اور وہ انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں چلی گئی. آپ نے اس ٹوتھ پیسٹ کو ٹوتھ پیسٹ کی انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں اسٹور کر لیا اور آپ اس ٹوتھ پیسٹ کو خرید کر گھر لے آئے. جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو اس کے جو بینیفٹس آپ کو پہنچیں گے وہ بھی اس ٹوتھ پیسٹ کی انفارمیشن کے امیج کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے. چند دن بعد آپ اپنے ایک دوست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو آپ کو وہی ٹوتھ پیسٹ نظر آتا ہے. سو اندر لنک از فارمڈ اپ اراؤنڈ دی آئیڈیا آف دیٹ پرٹیکولر ٹوتھ پیسٹ. Then a few days later you turn on the television and there is a very nice and dandy advertisement about that particular toothpaste. So اس ٹوتھ پیسٹ کے آئیڈیا کے ارد گرد کافی ساری انفارمیشن اکٹھی ہوتی جائے گی. یہ چنکس آف انفارمیشن جو ہیں یہ اس ٹوتھ پیسٹ کے آئیڈیا کے ارد گرد اٹیچ ہوتے جائیں گے اور ان کے درمیان میں ایسوسیشنس بنتی جائیں گی. ایونچولی اس ٹوتھ پیسٹ کے آئیڈیا کے ارد گرد ایک بڑا نیٹ ورک آف انفارمیشن ہوگا اور دیٹ ول بی دا ٹائم جب آپ اس برانڈ کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں گے, آپ اس کی پازیٹیو خصوصیات کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں گے اور آپ اس برانڈ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. اسٹوڈینٹس, ریٹینشن از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ان مارکیٹنگ اور مارکیٹیئرس کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ ریٹینشن کے اندر ہیلپ ہو, اور اسی لیے وہ پروڈکٹ انفارمیشن کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اٹیچ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ اٹریکٹیو چنکس آف انفارمیشن. اسٹوڈینٹس, ریٹینشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, لیکن جب آپ اسٹور پر پہنچتے ہیں تو آپ کو وہ انفارمیشن یاد نہیں آتی یا آپ اس انفارمیشن کو ریٹریو نہیں کر سکتے. ان ادر ورڈس وی کین سے کہ اس انفارمیشن کے ارد گرد جو نیٹ ورکس بنے ہیں, جو ایسوسیشنس بنی ہیں, آپ ان کو کسی طرح سے ایکٹیویٹ نہیں کر پا رہے اپنے مائنڈ کے اندر. Now, the process of activation is very, very important in the concept of memory and information processing. Information processing theorists believe that long-term memory store is a network consisting of nodes. Nodes are concepts with links between and among them. Different ideas get together, they unite together based upon their similarity, based upon their common references. وہ سارے آئیڈیاز مائنڈ کے اندر نیٹ ورک کی شیپ میں ایسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. As individuals gain more knowledge about a subject, they expand their network of relationships and sometimes seek more information. جب ہم ٹوتھ پیسٹ کی ایگزامپل کی بات کرتے ہیں, جب آپ اس برانڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شاید آپ اس ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں مزید ٹیکنیکل انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ آخر اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اتنے زبردست کیوں ہیں. شاید آپ اس ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اس کی ٹیکنیکل انفارمیشن کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن when we talk about the process of activation, تو یہ جو نیٹ ورک آف آئیڈیاز بنتے ہیں, یہ جو ایسوسیشنس بنتی ہیں, مارکیٹیئرس کوشش کرتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں اور انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے پیکج کریں کہ یہ انفارمیشن ایکٹیویٹ ہو سکے. So the process of activation is very important for the marketeers and they make sure or at least they give it good try کہ وہ انفارمیشن کو کچھ اس طرح سے پیکج کریں کہ اس انفارمیشن کی ایکٹیویشن آسانی سے ہو سکے. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں کنزیومر میموری ایکٹیویشن کی, تو کنزیومرس میموری فار دا نیم آف پروڈکٹ میں آلسو بی ایکٹیویٹیڈ بائی ریلیٹنگ اٹ ٹو دا اسپوکس پرسن یوزڈ ان این ایڈورٹائزمنٹ. ڈفرینٹ ایڈورٹائزمنٹس میں آپ نے مختلف یونیک طریقے دیکھے ہوں گے کہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو کس طرح سے اٹریکٹیو بنایا جائے, کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ایک could be able to make up a point for you that you could take into your mind and that information could stay there, not just isolated but stay there activated, so that you would seek more and more information around that particular idea. Just like the toothpaste example, you purchased the toothpaste, you saw it at your friend's place, you saw the television advertisement. Now you probably would want to seek more information about that toothpaste. So every time you go to some person's home, you try to see if they have the same toothpaste available in their toilet. Students, information کی جب ہم بات کرتے ہیں,
تو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو ریٹریو بھی کر پائیں, ہم اس انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر سے باہر نکال سکیں جب ہمیں اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے. دس پروسیس از کالڈ ریٹریول. ہم نے پریویس ایگزامپل میں ڈسکس کیا ہے جب ہم نام وغیرہ بھول جاتے ہیں لوگوں کے یا شکلیں وغیرہ بھول جاتے ہیں, دیٹ از دا ٹائم وین ایکچولی آر ریٹریول سسٹم از ناٹ فنکشننگ ویری فائن. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس آئیڈیا کے ارد گرد ایسوسیشنز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں یا اس کا نیٹ ورک اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے کہ ہم اس میموری کو ایکٹیویٹ کر پائیں, which is why we have problems related to the retrieval. Now, what are its implications for the marketeers? Let us see. Marketeers maintain that consumers tend to remember products' benefits than its attributes. مثال کے طور پر آپ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس ٹوتھ پیسٹ کا ٹیسٹ اس طرح سے ہے, اس ٹوتھ پیسٹ کے اندر فلورائڈ یوز کیا گیا ہے, یا اس ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایک خاص قسم کا انگریڈینٹ یوز کیا گیا ہے. You could tell so many different kinds of things about that particular toothpaste. However, when it comes down to the consumers, that kind of information is actually very technical information for the consumers to comprehend it, assimilate it, absorb it. Consumers کو جو چیزیں امپورٹنٹ یاد رہتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پروڈکٹ کے بینیفٹس کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک کنزیومر جو ٹوتھ پیسٹ کو اس وجہ سے استعمال کرتا ہے کہ he needs fresh breath all the day long, which means that he brushes his teeth in the morning and he has same fresh breath till afternoon. If that is his concern, تو اس ٹوتھ پیسٹ کے اندر اگر یہ بینیفٹ پرووائڈ کیا گیا ہے, اس بینیفٹ کا خیال رکھا گیا ہے, تو اس بینیفٹ کو پراپرلی ایڈورٹائز کیا جانا چاہیے. اور یہ بینیفٹ جب کنزیومر کے پاس پہنچتا ہے تو کنزیومرز اس بینیفٹ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ اس بینیفٹ کو پہنچانے کے لیے کیا کیا انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں. اور جب ہم ریکال کی بات کرتے ہیں تو ریکال کا پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں. جب آپ پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک سیم پروڈکٹ کو اس وقت خریدیں گے جب آپ کی میموری کے اندر اس پروڈکٹ کے پازیٹیو فیچرز یا پازیٹیو بینیفٹس ذہن نشین ہیں, اور اس وقت اسٹور کے اندر جب آپ ریک کے سامنے پہنچیں گے تو وہ انفارمیشن یو وڈ بی ایبل ٹو ریکال دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن, اور اس ریکال کی بیسس کے اوپر آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں گے. سو مارکیٹرس ہیو کم ٹو فائنڈ کہ جب بھی وہ پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کریں تو ایٹریبیوٹس سے زیادہ اس پروڈکٹ کے بینیفٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کنزیومرز بینیفٹس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات کر لی جائے انٹرفیرنس کی. انٹرفیرنس از ڈسٹربینس. جب ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, مثال کے طور پر اگر ہم الیکٹرانک اکوپمنٹس کے ایڈورٹائزمنٹس کی بات کرتے ہیں یا سپوز سیلولر فونس کی بات کرتے ہیں, تو سیلولر فونس کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار قسم کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف برانڈس, اور ہر برانڈ کے مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں, اور ہر پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف قسم کے بینیفٹس ہیں. تو آپ اس انفارمیشن کو کس طرح سے یاد کر پائیں گے, کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے, کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے, اور آپ اس انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن سلیکٹ کریں گے, دیٹ آلسو بیکمز اے ویری ٹیکنیکل پوائنٹ فار دا مارکیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. The greater the number of competitive advertisements in a product category, the lower the recall of brand claims in a specific advertisement. This is called the interference effect. کسی بھی ایک پروڈکٹ کیٹیگری میں جب بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, تو کنزیومرز کنفیوز ہو سکتے ہیں, اور چانسز ہیں کہ وہ انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہو جائیں گے اور زیادہ تر انفارمیشن کو وہ لوز کر دیں گے, کیونکہ وہ بہت زیادہ انفارمیشن کو ایک ٹائم کے اوپر ہینڈل نہیں کر سکتے. دس پروسیس از کالڈ انٹرفیرنس افیکٹ. انٹرفیرنس افیکٹس آر کازڈ بائی کنفیوژنس آف کمپیٹنگ ایڈورٹائزمنٹس اینڈ میکنگ ریٹریول ڈیفیکلٹ. مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ انفارمیشن بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے اس انفارمیشن کو مائنڈ سے ریٹریو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ مائنڈ کے اندر اتنے کمپلیکیٹڈ نیٹ ورکس بن جاتے ہیں انفارمیشن کے ارد گرد کہ ان کمپلیکیٹڈ نیٹ ورکس میں ڈسکریمنیٹنگ انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو موقع پر ریٹریو کرنا بیکمس کائنڈ آف ویری ڈیفیکلٹ. Advertising that creates a distinct image can assist in retention and retrieval of message contents. So, one basic object of advertising should be to create a distinct image of a certain product, to be able to position the product in the mind of the consumer, not just provide
meaningless information to them. So I hope students, all of these concepts would have helped you understand that how information is processed اور memory اس کے اندر کس طرح سے ہمیں help کرتی ہے. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, اور اگلا ٹاپک جو آج ہم نے انکلوڈ کیا ہے دیٹ از کالڈ ایٹیچیوڈس. ایٹیچیوڈس کے بارے میں اسٹوڈینٹس ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ڈسکس کیا. ہم نے جب کنزیومر ریسرچ کی بات کی تو وہاں پر ہم نے ایٹیچیوڈ اسکیلس کے بارے میں ڈسکس کیا اور ایٹیچیوڈس کے بارے میں بنیادی چیزوں کو بھی ڈسکس کیا. آئیے میں آپ کو ان سارے کانسیپٹس کا تھوڑا سا ایک ریفریشر دیتا ہوں یہاں پر, اینڈ لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایٹیچیوڈ سے ٹیکنیکلی ہم کیا مراد لیتے ہیں اور کنزیومر سائیکالوجی میں ایٹیچیوڈس کے اندر کیا امپورٹنٹ چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس ایز کنزیومرز ہمارے اندر بہت زیادہ ایٹیچیوڈس ہیں, اور کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے, بہت زیادہ پروڈکٹس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہم جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویلیو اٹیچ کرتے ہیں, یا پھر یا تو ہم اس کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں. So these are two basic attitudes that we have. Either we like the things or we dislike the things. Then there is an enormous range of different kinds of attitudes. جب ہمیں کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ ایک سرٹن پروڈکٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں یا آپ ایک سرٹن پروڈکٹ کو کیوں پریفر کرتے ہیں, تو دراصل لوگ ہم سے ہمارے ایٹیچیوڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے your friend may be asking you کہ آپ نے ایک particular brand of car کیوں خریدا. In fact, that friend of yours is asking your attitude towards that particular brand of cars. اور جب وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اس برانڈ سے کیا فائدے پہنچے, once again he is asking you about your attitude towards that particular brand. So ایٹیچیوڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایٹیچیوڈس کے اندر ہم فیلنگس کی بات کرتے ہیں, اور فیلنگس کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیوز کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کنزیومر سائیکالوجی میں ہمیں ایٹیچیوڈس کیوں پڑھنے پڑتے ہیں. اسٹوڈینٹس ود ان دا ڈومین آف کنزیومر بیہیویئر اینڈ اپریسیشن آف پریویلنگ آئیڈیاز ہیز کنسیڈریبل میرٹ. جو پریویلنگ آئیڈیاز ہیں لوگوں کے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, تاکہ وہ ان پریویلنگ آئیڈیاز کے حساب سے اپنی پروڈکٹس کو پیچن کر سکیں. اور جب وہ اپنی پروڈکٹس کو پریویلنگ آئیڈیاز کے حساب سے پیچن کرتے ہیں تو ان پروڈکٹس کے ساتھ کنزیومرز بہتر طریقے سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اور جب وہ ان پروڈکٹس کے ساتھ بہتر طریقے سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں تو چانسز ہیں کہ وہ فیوریبل پرچیز ڈیسیجنس بنائیں گے ٹورڈس دیٹ پرٹیکولر برانڈ. اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا چلوں. دیر ہیز بین ریپڈ گروتھ ان دا سیلز آف نیچرل انگریڈینٹ باتھ اینڈ ادر کاسمیٹک پروڈکٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اب آپ جب کاسمیٹک پروڈکٹس خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یوزلی نیچرل پروڈکٹس کے کمپلیٹ ریکس ملتے ہیں, جہاں پر بے شمار قسم کے برانڈس ہیں اور وہ نیچرل پروڈکٹس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. ان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ڈیزائن کی گئی ہیں یہ نیچرل انگریڈینٹ سے مل کر بنی ہیں. کیونکہ یہ نیچرل انگریڈینٹ سے مل کر بنی ہیں اس لیے یہ آپ کی اسکن کے اوپر اس کے ہیلدی اثرات ہوں گے, آپ کی اپیئرنس کے اوپر اس کے ہیلدی اثرات ہوں گے. اینڈ people all over the world tend to purchase these products because they think کہ نیچرل پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن میں ایک تھنکنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سنتھیٹک پروڈکٹس ہیں those are not good. So there is a particular attitude that we are coming across in this kind of consumer behavior, which means that all the natural products are good and all the synthetic products are not good or they are bad. اب یہ ایٹیچیوڈ کنزیومرس کے اندر کس طرح سے آیا؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیر از نو ریسرچ بیسڈ ایویڈینس دیٹ پرووز کہ نیچرل انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. نیچرل انگریڈینٹس could be bad enough, could be harmful enough, or could be injurious enough. اور ضروری نہیں کہ سارے سنتھیٹک پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی ہارمفل ہوں. سنتھیٹک پروڈکٹس بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور بہت یوزفل ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے اندر یہ ایٹیچیوڈ کیوں آیا کہ وہ نیچرل پروڈکٹس کو بہتر سمجھنا شروع ہو گئے اور سنتھیٹک پروڈکٹس کو برا سمجھنا شروع ہو گئے؟ اگر آپ یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹیچیوڈس کے بارے میں ایک ریسرچ کرنی پڑے گی. So students, in consumer psychology, to get to the heart of what is driving the consumer behavior, attitude research has been used to study a wide range of topics. Now, let me tell you that attitude research is frequently undertaken to determine whether consumers will accept a proposed new product idea
or to gauge why a firm's target audience has not reacted more favorably to its new product or advertisement, or how target consumers are likely to react to a proposed change in the firm's packaging design. Students, جب ہم ان تین areas کی بات کرتے ہیں جو which constitute the heart of the marketing profession, تو ہمیں ایٹیچیوڈس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی کمپنی ایک نیا آئیڈیا پروپوز کرتی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جو ہے یا یہ نئی پروڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں کنزیومرز کس طرح سے محسوس کریں گے اور کنزیومرز اس پروڈکٹ کو کس طرح سے لیں گے، تو وہ اس کے بارے میں ایک ایٹیچیوڈ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس پروڈکٹ کا امپریشن لوگوں کے اوپر کیا پڑے گا اور لوگ اس کے ساتھ فیوریبلی اٹیچ کر سکیں گے اپنے مائنڈ کو، اور کیا مارکیٹرز اس پروڈکٹ کو پوزیشن کر سکیں گے لوگوں کے مائنڈ کے اندر. سو آل آف دیز تھنگس آر اسٹڈیڈ ان ڈیٹیل in order to learn کہ consumers کے prevailing attitudes کیا ہیں. So in a way we could say that all marketing related activities that marketeers undertake are actually designed to impact the consumer's attitude, and the objective over here is to get their favorable attention. Students, attitudes کیا ہوتے ہیں؟ Attitudes کس طرح سے بنتے ہیں؟ These are the important topics that we are going to discuss in the subsequent part of this lecture. Now, let us define attitude based upon the discussion that we have already had in the previous part of this lecture. Students, attitudes کو کچھ اس طرح سے define کیا جاتا ہے. Attitude is a learned predisposition to behave in a constantly favorable or unfavorable way with respect to an object. اس definition پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو نوٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ attitude is a learned predisposition. We are not born with our attitudes. ہم ایٹیچیوڈس کو لرن کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایٹیچیوڈ فارمیشن کو اسٹڈی کرنا مارکیٹرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نئی پروڈکٹس جب لانچ کریں تو ان پروڈکٹس کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو شیپ اپ کر سکیں. کچھ اس پروڈکٹ کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں لوگوں کے امپریشنس بنانے کے لیے وہ کچھ مینیپولیشنس کر سکیں، کچھ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز، کچھ مارکیٹنگ ٹاسک انڈرٹیک کر سکیں، جس کے ریزلٹ میں وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو پرسیپشن ڈیولپ کر سکیں کنزیومرز کے اندر. اسٹوڈینٹس، جو اگلی چیز ہم نے اس ڈیفینیشن میں دیکھی that while attitude is a learned predisposition, this is a learned predisposition towards a certain object. predisposition ہمیشہ کسی certain object کی طرف ہوتی ہے، اور اس object کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے، جو ہمارا امپریشن ہے، وہ کسی نہ کسی object کے اوپر سینٹر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی دیر از اے سرٹن آبجیکٹ جس کے بارے میں ہمارا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے یا جس کے بارے میں ہمارا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. سو اسٹوڈینٹس، لیٹ می ڈسکرائب دا ڈیفینیشن ونس اگین ٹو یو. ایٹیچیوڈ از اے لرنڈ predisposition to behave in a constantly favorable or unfavorable way with respect to an object. جب ہم ایٹیچیوڈس کی بات کرتے ہیں تو ایٹیچیوڈس کی 4 امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ 4 امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1, the attitude object. Number 2, attitudes have consistency. Number 3, attitudes occur within a situation. And number 4, all of these things have an interplay with each other in order to form the attitudes or in order to shape up certain attitudes. آئیے ان سب چیزوں کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں ایٹیچیوڈ آبجیکٹ کی تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا the word object in our consumer-oriented definition should be interpreted broadly to include specific consumption or marketing-related products, concepts such as product, product category, brand, service, possessions, product use, causes or issues, people or advertisement. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کنزیومر سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے ایٹیچیوڈ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو جو ورڈ آبجیکٹ ایٹیچیوڈ کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ کیا گیا ہے اس کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا چاہیے with reference to the concepts that are important in consumer psychology. And those concepts are products, services, people, advertisements, product usage. So there are so many different things that are very close to the heart of consumer psychology. اور ہم ان کو ایٹیچیوڈ آبجیکٹ کے طور پر لے سکتے ہیں اور اپنی ایٹیچیوڈ کی ڈسکشن کو فوکس کر سکتے ہیں ٹوورڈز دوز آبجیکٹیو. اسٹوڈینٹس، ایوری ٹائم وی کنڈکٹ این ایٹیچیوڈ ریسرچ وی آلویز ٹینڈ ٹو بی آبجیکٹ اسپیسیفک. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرسپیکٹو میں ایک آبجیکٹ کی اسٹڈی ہوتی ہے کیونکہ اس آبجیکٹ کے ریفرنس سے ہم لوگوں کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
مثال کے طور پر if we are interested in learning about 3 popularly priced brands of watches, our objects may be 3 different brands of watches. Or else if we are examining attitudes towards major brands of computer printers, تو ہماری اسٹڈی کے آبجیکٹس ہوں گے وہ مختلف قسم کے کمپیوٹر پرنٹرز کے جو برانڈس اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر. سو ہماری ریسرچ جو ہے وہ فوکس کرے گی سرٹن آبجیکٹس کی طرف جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان آبجیکٹس کے بارے میں لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کیا ہیں, کیا لوگ ان کے بارے میں پازیٹیولی سوچتے ہیں یا ان کے بارے میں نیگیٹیولی سوچتے ہیں. Another important characteristic of attitude is that attitude is a learned predisposition, which means that we are not born with attitudes, we learn those attitudes. اور attitudes کے بارے میں اور attitudes کی جو learning ہے, this is the result of our growth and maturation process, number one. So there is a general agreement that attitudes are learned. This means attitudes relevant to purchase behavior are formed as a result of direct experience with product, word of mouth, information acquired from others, exposure to mass media, advertising, the internet, and various forms of direct marketing. Students, this is a very, very important statement. This is actually the catch statement, which is close to the heart of marketing, consumer psychology, and consumer behavior. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ لرن پری ڈسپوزیشنس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈس لوگوں کو سکھائے جا سکتے ہیں. وی کوڈ ڈو سرٹن تھنگس جس کے رزلٹ پہ ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ فیوریبل ایٹیٹیوڈس بنا لیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈس بنا لیں ٹورڈز certain products or certain brands or certain services. So for marketeers, consumer psychologists and professionals working within the area of consumer behavior, ان کے لیے ایٹیٹیوڈ کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کو لرن کروا سکیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈس ٹورڈز the products that they are trying to market. Student, it is important to remember that attitudes result from behavior. Attitudes are the result of behavior. They are not actually the behavior, which means that attitudes in themselves are not behavior, but they originate from certain kind of behavioral patterns. So they reflect either favorable or unfavorable evaluation of the attitude object. Students, the third important thing about attitudes is that attitudes have consistency. Attitudes are relatively consistent with behavior they reflect. However, attitudes are not necessarily permanent. Attitudes do change. Attitudes لمبے عرصے تک کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں. چانسز ہیں کہ ہم جب ایک ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں تو وہ ایٹیٹیوڈ کافی عرصے تک ہمارے ذہن کے اندر رہے گا. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض ایٹیٹیوڈس ایسے ہوتے ہیں جو لائف ٹائم ہوتے ہیں, جو پریویل کرتے ہیں, جو کانسٹنٹ رہتے ہیں ہمیشہ, لیکن چند ایسے ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں جو فوراً چینج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عموماً گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چند پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر لوگ سال ہر سال سے بلیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ سال ہر سال سے ایک خاص قسم کے پروڈکٹ کو اور ایک خاص برانڈ کی پروڈکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں, which means that they have a very consistent attitude towards purchasing a certain kind of product. However, when there is a new product category جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن زیادہ نہیں ہے, then chances are کہ آپ بہت ایکسپیریمنٹل ہو سکتے ہیں اپنی اپروچ کے اندر اور آپ مختلف پروڈکٹس خریدتے ہیں اور اپنا ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں. Now, because of the technological advancements, نئی پروڈکٹس پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ نئی پروڈکٹ کے حساب سے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض پروڈکٹس کے بارے میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو فوراً چینج کرتے رہتے ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ کانسٹنٹلی ایوالو کرتا رہتا ہے, اور بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمارے ایٹیٹیوڈس میں چینج بالکل نہیں آتی, کبھی ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا, ہم ہمیشہ اس پروڈکٹ کو خریدتے رہتے ہیں اور جنریشنز کے اندر وہ پروڈکٹس چلتی رہتی ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر بات کر لیں ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک کی, جو ہے ایٹیٹیوڈس اکر ود ان اے سچویشن. آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اسٹوڈینٹس, ایٹیٹیوڈ ہمیشہ کسی نہ کسی سچویشن کے اندر اکر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لیٹس ٹیک اے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل آف اے جینٹل مین ہوز نیم از عامر. عامر صاحب کا منتھ اینڈ کے اوپر جب بھی وہ ٹوتھ پیسٹ خریدنے جاتے ہیں تو وہ اپنا برانڈ سوئچ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا منتھ ایوری ٹائم ہی گوز ٹو پرچیز ٹوتھ پیسٹ ہی آلویز سوئچز ہز برانڈ. مارکیٹرز اس کنزیومر بیہیویئر کا کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ اس کنزیومر بیہیویئر کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ عامر صاحب اس ٹوتھ پیسٹ کسی بھی ایک ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں,
وہ کسی بھی ایک ٹوتھ پیسٹ کو پسند نہیں کر پاتے اور وہ کانسٹنٹلی چینج کرتے رہتے ہیں اور کانسٹنٹلی سوئچ آن کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ عامر صاحب سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوری بتا سکتے ہیں. وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب منتھ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو ہی از ایکچولی رننگ لو آن فائنانسز, ہی ہیز شارٹیج آف فنڈس, تو وہ کسی ایسی ٹوتھ پیسٹ کو خریدنا چاہتے ہیں جو ان کو کم سے کم پرائز کے اندر ملے اور بیسٹ ریزلٹس دے سکے, وچ از وائی ہی از کانسٹنٹلی ایکسپیریمنٹنگ بائی دی اینڈ آف دا منتھ. سو ان دس کیس عامر صاحب کا ایٹیچیوڈ جو برانڈ سوئچنگ آن کا ایٹیچیوڈ ہے, دیٹ از ایکچولی ریزلٹنگ فرام the need to economize rather than his dislikeness or dissatisfaction with different kinds of brands available in the market. Students, آئیے تھوڑی سی بات کر لیں ایٹیچیوڈ فارمیشن کے بارے میں کہ ایٹیچیوڈس کس طرح سے بنتے ہیں. How do people, especially young people, from their initial general attitudes towards clothing they wear, for example, casual wear and business attire, etc. ینگسٹرس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ایٹیٹیوڈس بناتے ہیں. آپ نے ینگسٹرس کو دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ینگسٹرس جو ہیں ان کی ڈریسنگ کے اندر دیر از اے سرٹن ایلیمنٹ آف اگریشن. عموماً ینگسٹرس آر سین نیگوشیٹنگ اور ہیونگ آرگیومنٹس ود دیئر سینئرس اور دیئر پیرنٹس about their choices of clothes, about their choices of dresses, and sometimes parents find their youngsters to be so outrageous that they can't like it in any ways. سو ینگسٹرس کے ایٹیٹیوڈس کس طرح سے بنتے ہیں, انہیں کس قسم کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, کس قسم کے کپڑے وہ پسند کرتے ہیں, اور مثال کے طور پر اگر انہوں نے کیجول کپڑے پہننے ہیں تو وہ کس طرح کے کپڑے پہنیں گے, اگر انہوں نے بزنس اٹائر کرنا ہے تو وہ کس طرح کے کپڑے پہنیں گے. اسٹوڈینٹس, ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس بات کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ہمارا وقت یہاں پر کم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں جب آئیں گے تو ہم ایٹیٹیوڈ فارمیشن کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, اور جب ہم ایٹیٹیوڈ فارمیشن کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو ہمارا ایگزامینیشن جو ہے اس کے اندر 3 اسپیکٹس کو ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے. دیز 3 اسپیکٹس اباؤٹ ایٹیٹیوڈ فارمیشن آر: نمبر 1, ہاؤ ایٹیٹیوڈز آر لرنڈ, سورسز آف انفلوئنس آن ایٹیٹیوڈ فارمیشن, اینڈ نمبر 3, امپیکٹ آف پرسنالٹی آن ایٹیٹیوڈ فارمیشن. Students, I hope you enjoyed today's lecture and you learned not only about information processing, but you have had an interesting discussion on the attitudes as well. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.